السلام علیکم، میں ہوں شاہد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ جنرل الیکشن میں چند روز باقی ہیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، پاکستان کے حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کسی کے حق میں بہتر ہیں اور کسی کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو سب کے لیے یکساں طور پر مناسب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں انتخابی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خودکش حملہ اور خواتین کی موجودگی کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے تاکہ کوئی سنگین واقعہ پیش نہ آ جائے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ لیکن دوسری جانب بلوچستان میں ہی بہت ساری اطلاعات، بہت ساری خبریں ایسی آ رہی ہیں جس میں انتخابی دفاتر پر حملے، انتخابی امیدواروں پر حملے، لڑائی جھگڑے کی خبریں ہیں۔ یہاں ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن ایک ہی دن پورے ملک میں ہونا ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق یہ ضروری ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں پورے ملک میں۔ اگر کسی ایک صوبے میں الیکشن نہیں ہو پاتے تو باقیوں میں بھی نہیں ہو پائیں گے، لہٰذا اس کو انتہائی الارمنگ صورتحال میں لینا چاہیے کہ کوئٹہ میں جو صورتحال بن رہی ہے، اگر یہ 3-4 دن میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور وہاں الیکشن کا انعقاد ممکن نہ رہا تو یہ پورے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، پھر جنرل الیکشن شاید خطرے میں پڑ جائیں۔ لیکن ہمارے سیکورٹی اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا، وہ یقیناً اس بات کا خیال رکھیں گے کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہیں خیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو جیسے جیسے ہی اب الیکشن کمپین کے لیے امیدواروں کے پاس انتہائی کم وقت رہ گیا ہے۔ کل 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کی رات 12 بجے امکان ہے کہ انتخابی مہم پر پابندی لگ جائے اور پھر کوئی انتخابی میٹنگ شیٹنگ اور جلسہ وغیرہ نہ ہو سکے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تیزی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، وہ جس انداز سے اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، جلسے منعقد کر رہی ہیں، کارنر میٹنگ کر رہی ہیں۔ آج تو پورے پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی سمجھ لیں کہ شاید ہی کوئی گلی محلہ ایسا ہوگا جہاں پر کوئی کارنر میٹنگ یا کوئی انتخابی جلسہ نہ ہو رہا ہو۔ امیدوار زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹرز کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انتخابی مہم چلانے میں سب سے بڑی مشکل پاکستان تحریک انصاف کو آ رہی ہے، جس کے خلاف انتہائی سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے 1-2 روز میں الیکشن سے قبل ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا، جس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بلکہ ان کے اہم سپورٹروں اور ووٹروں کو بھی ڈرایا دھمکایا جائے گا۔ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ایسی کی جائے گی کہ 8 فروری کو ایک ایسا ماحول بن جائے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹرز ہے، جس سے عمران خان نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے دماغ میں ایسا خوف اور ڈر بیٹھ جائے کہ اگر اس نے کھلم کھلا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، تو اس کے خلاف کہیں کریک ڈاؤن نہ ہو جائے اور اسے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے، اسی قسم کی کسی کارروائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، انتظامیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پارٹی کو جتنا دبایا جا سکتا تھا وہ دبا لیا گیا ہے، اس کے بعد اسے مزید دبانا انتظامی طور پر بھی خطرناک ہوگا۔ اس کے بانی کو، اس کے لیڈر کو، جس کو وہ چاہتے ہیں، جسے وہ ووٹ دینا چاہتے تھے، اسے پہلے تو الیکشن سے نکالا گیا، پھر الیکشن سے قبل اسے انتہائی سنگین سزائیں 3 مقدمات میں دے دی گئی۔ جس کا سب سے زیادہ چرچا ہو رہا ہے وہ عدت کا کیس ہے، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کی سزا دی گئی ہے۔ اس پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی شور مچ رہا ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، آپ نے شرعی تقاضے پورے نہیں کیے، آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، اس میں جو قرآن اور سنت کی طرف سے جو
حق ایک خاتون کو دیا گیا ہے، اس کا اس حق کو تسلیم نہیں کیا گیا اور میکسیمم سزا سنا دی گئی ہے، اور اتنی جلد بازی میں سزا سنائی گئی ہے کہ جیسے یہ طے تھا کہ یہ 8 فروری سے قبل ثابت کرنا ہے کہ عمران خان جو ہے بد کردار بھی ہیں اور ان کو بددیانت بھی ثابت کر دیا گیا، ان کو غدار بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ان 3 سزاؤں کا ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے کہ جب انہیں سائفر کیس میں سزا دی گئی تو اس میں انہیں غدار ثابت کیا گیا، لیکن لوگوں کی محبت ان سے کم نہیں ہوئی۔ پھر انہیں توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی، پھر لوگوں کی محبت کم نہیں ہوئی۔ پاکستان کے عوام اور خصوصاً دیہی علاقوں میں رہنے والے عوام اور کم تعلیم یافتہ لوگ بڑے سینٹیمنٹل اور حساس ہیں مذہب اور کردار کے حوالے سے، لہذا آخری حملہ جو عمران خان پہ کر دیا گیا 8 فروری سے پہلے، وہ انہیں عدت کیس میں سزا دے کے بد کردار بھی ثابت کر دیا گیا، تاکہ 8 فروری کو جو عمران خان کو ووٹ دینے والا کم تعلیم یافتہ اور مذہبی سوچ رکھنے والا طبقہ ہے وہ ان سے متنفر ہو جائے۔ اب ایک پارٹی کو اتنا ہی دبایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ دبانا مناسب نہیں ہے۔ اب جہاں تک عمران خان کے مستقبل کا تعلق ہے تو ان کی رویے سے، ان کی سوچ سے، ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے 8 فروری سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو لوگ ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اندھا دھند نکلیں گے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے۔ یہی عمران خان کی مضبوطی اور ان کے ڈٹے رہنے کا موقع ہوگا اگر ان کی یہ توقع پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو عمران خان کو مجبوراً ماضی کے لوگوں کی طرح، سیاستدانوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، یا پھر اپنی سزائیں اسی طرح بھگتنا پڑیں گی، کیونکہ ان سزاؤں میں اگر ہم دیکھیں تو قانونی پہلو بہت کم ہے اور قانونی جو خامیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ سزائیں قانونی نہیں بلکہ سیاسی سزائیں لگتی ہیں، جیسے ماضی میں نواز شریف صاحب کو دی گئی ہیں، اور نواز شریف جب کھڑے ہوئے ہیں کیس ان کے بڑی عدالتوں میں گئے فارغ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کے کیسوں میں بھی بہت سارے لکونے ہیں، قانونی لکونے ہیں جو بڑی عدالتوں میں ان کیس کو ٹکنے نہیں دیں گے، اور اگر میرٹ پہ فیصلے ہوئے، میرٹ پہ ان کیسز کی سنوائی ہوئی، ان پہ نظر ثانی ہوئی تو یہ کیس فارغ ہیں، ان میں کوئی جان نہیں۔ یہی امید ہے عمران خان کو کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملا تو پھر بڑی عدالتوں سے انہیں ریلیف بھی مل جائے گا، بلکہ ریلیف دینا پڑ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور دیگر قوتوں کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، انہیں ریلیف دیں اور ان کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو میاں نواز شریف کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے الیکشن جیتنا اور الیکشن جیتنے کے بعد حکومت بنانا، کیونکہ ان کے بھی ماضی میں بھی اور اب بھی جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے جو اپنا ذاتی یا کہہ لیں پارٹی کا بیانیہ اپنا رکھا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ اب بھی وہ ان لوگوں کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں جنہوں نے انہیں سزائیں دی ہیں، اور ان کو سزائیں دینے والے وہی طاقتور لوگ ہیں جو انہیں اب پاکستان میں لائے ہیں اور چوتھی دفعہ ان کے وزیر اعظم بننے کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کسی وقت بھی یہ مواقع ختم کر سکتے ہیں، اور یہ آواز ہر جانب سے اٹھ رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف زیادہ بہتر بھی ہیں، اور متوقع ہے کہ انہی پر مقتدر حلقوں کا ہاتھ اور وہی وزیر اعظم بنے۔ لیکن یہ بات تو ساری چیزیں جو ہیں 8 فروری کی ووٹنگ کے بعد جو نتائج ہوں گے اس سے ظاہر ہوں گی۔ اور جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی پنجاب سے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن جو صورتحال ابھی کراچی میں بنی ہے ایک بارش کے بعد، اور جس کو نون لیگ جو ہے لوگوں کے سامنے لا رہی ہے اور اسے یہ ایک موازنہ کر رہی ہے پنجاب کے ساتھ، لاہور کے ساتھ کراچی کی صورتحال کا، ایسی صورت میں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے وہ حصہ نہیں مل پائے گا جس کی وہ توقع رکھتی ہے، جس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو آئی پی پی کے چیئرمین
جہانگیر ترین نے بھی نواز شریف کو اپنا لیڈر مان لیا ہے اور انہوں نے یہ بات کھلے عام کہی ہے کہ اگر حکومت بنتی ہے تو نواز شریف ان کے لیڈر ہوں گے اور ان کی سرکردگی میں وہ کام کریں گے۔ یہ بات ان کی گہری سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پنجاب میں بھی حکومت بننی ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، تو میں بھی کہ یہ انہوں نے اس جوڑ توڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پنجاب میں ہم یا حکومت لے لیں یا حکومت میں بہت بڑا حصہ لے لیں نواز شریف سے، اسی لیے انہوں نے نواز شریف کے آگے سر جھکانے میں بہتری سمجھی ہے۔ بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں واضح ہوں گی اور ان چیزوں کی ایتھینٹسٹی اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا 8 فروری کو پولنگ کے بعد آنے والے نتائج پر منحصر ہے کہ صورتحال کیا بنے گی، آئندہ کا نقشہ کیا بنے گا، کون حکومت بنائے گا، کون نہیں بنا پائے گا، کس کو مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہے یا مقتدر حلقے اپنی سوچ بدل کے کسی اور پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں 8 فروری کے بعد طے پائیں گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔